بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانیہال میں ہوئی۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے، جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ افتادِ طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ ابتدا شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے۔ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ سری نگر کشمیر ہو گیا۔ پھر وہ واپس پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے صحافت میں بھی مصروف رہے، رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہے، چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات متعین کر دیے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کی حقوق جیسے موضوعات سے متعلق رہے۔ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ ہیں، اور ایک ناول بے جڑ کے پودے ہے۔ ان مجموعوں کے علاوہ سہیل کی افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو، سہیل عظیم آبادی، ان کا اصلی نام سید مجیب الرحمن ہے۔ ابتدائی زندگی کے اندر یہ شاعری کرتے تھے، اسی لیے سہیل تخلص کرتے تھے۔ سہیل عظیم آبادی تخلص کرتے تھے۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے ہی مشہور ہو گئے، اسی نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش جو ہے 1911 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے گھرانہ جو تھا زمیندار تھے، لیکن ان کی ابھی 1 سال کی عمر تھی کہ ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کی پرورش جو ہے ان کی نانیہال کے اندر ہوئی، اور وہیں پر ایک معلم، ایک استاد کی سرپرستی میں شروعاتی تعلیم حاصل کی، ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ اور ویسے ان کا آبائی وطن شاہ پور بھدول ہے۔ شاہ پور بھدول جو پٹنہ ضلع میں واقع ہے، ان کی آبائی وطن ہے۔ افتادِ طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اگرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے مشہور جگہوں میں
یہ قیام پذیر ہے وہاں پہ رہے۔ ابتدا جو ہے شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر یہ افسانہ لکھنے لگے ہیں۔ شروع میں تو شاعری کرتے تھے لیکن آگے چل کر افسانہ لکھنے لگے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، افسانہ لکھتے رہ گئے اور بے شمار افسانے لکھے۔ سہیل عظیم آبادی نے آل انڈیا ریڈیو یعنی کہ آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت اختیار کر لی، اپنا کام وہیں سے شروع کیا، اپنی روزی روٹی کا کام وہیں سے شروع کیا۔ اس ملازمت کے سلسلے میں شروع میں دہلی میں رہے، پھر ان کا تبادلہ شری نگر کشمیر ہو گیا، پھر وہ واپس پھر پٹنہ چلے آئے اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، ملازمت چھوڑ دی۔ اس سے پہلے صحافت یعنی نیوز رپورٹر تھے، نیوز رپورٹنگ کرتے تھے، اس میں بھی مصروف رہے اور رسالے نکالے اور ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ سہیل عظیم آبادی زندگی بھر اردو کی ترویج و اشاعت اور اردو کو پھیلانے میں مصروف رہے، چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کی موضوعات متعین کر دیے کہ ان کے افسانے کے موضوع کیا ہوں گے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے جو ہے زمیندارانوں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق کے موضوعات سے متعلق رکھتے تھے، یعنی اپنے افسانے میں کمزور لوگوں اور مزدور لوگوں کے جو مسائل ہوتے تھے ان کو ابھارتے تھے۔ سہیل عظیم آبادی کی تخلیقات میں ان کے 3 افسانوی مجموعے 4 چہرے الاؤ اور آدمی کے روپ ہیں اور ایک ناول بجڑ کے پودے ہیں۔ ان مجموعوں کے علاوہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ 1980 عیسوی میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھے سہیل عظیم آبادی، ان کی حیات، ان کے کارنامے اور ان کے افسانوں کی لکھنے کے وقت جو ہے یہ بہت سارے افسانے لکھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔